بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں آج آپ دوستوں سے حضرت غوث پاک اور سردار ڈاکوؤں کا واقعہ بیان کروں گا کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جلال سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گٹھلی میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لختے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راستے گواہ ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صادق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمت اللہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اس سفر میں ہمراہان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلوں پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر لیا۔ سیدنا حضرت صدیق سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو آپ کی بات پر یقین نہ کر سکا اور وہ آپ کی ہنسی اڑانے لگا اور آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کے طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اس سے بھی وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدونی کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمت اللہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتاؤ، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میرے بغل کے نیچے گٹھلی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گٹھلی ادھیری، دیکھا تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدونی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدونی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے اس دیناروں کا بید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے مجھ سے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا؟ حضرت کے الفاظ سن کر بدونی نے بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت و طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کو
کہا اے بچے تم پر اللہ کی ہزار رحمتوں ہوں، تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حق ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑ کر گزاری۔ اس بچے نے تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور رہزنی کے پیش سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پھر بے یک زبان پکار اٹھے کہ اے حضرت ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں، تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش روح ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا مال قافلے والوں کو پیش کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بات نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔